الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا ابن الذبیحین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ پچھلے جمعے کو ہم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے حوالہ سے عنوان شروع کیا تھا کہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو تعمیر اللہ کے حکم پر اللہ کے فرشتوں نے سفید موتیوں کے ساتھ کیا۔ پھر 200 سال کا عرصہ گزرا، 2 صدیاں گزر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے گھر کو تعمیر کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ علماء نے مختلف کتابوں میں مختلف تفصیل لکھی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ 7 کا بھی ذکر ہے لیکن 11 مرتبہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، فرمایا کہ میں محمد جو ہوں کہ میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم لوگوں کو آپ بلاؤ، آپ آواز دو کہ وہ میرے گھر پر آئیں، میرے گھر کا طواف کریں، آ کے حج ادا کریں۔ تو عرض کی یا باری تعالیٰ میری اتنی آواز تو نہیں ہے کہ ہر بندے تک پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آواز دینا آپ کا کام ہے اور ہر بندے تک آپ کی آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ جو لوگ اس وقت اپنی ماؤں کے رحموں میں تھے، دنیا پر ابھی آنے والے تھے، ہر بندہ اس وقت جو لوگ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے آپ کی آواز کو سنا، اور سن کے جنہوں نے کہا لبیک، جو اپنے باپوں کی پشتوں میں موجود تھے ابھی آئے نہیں انہوں نے بھی سنا اور جواب دیا لبیک۔ جنہوں نے ایک بار لبیک کہا وہ زندگی میں 1 مرتبہ حج کریں گے۔ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر 2 مرتبہ لبیک کہا ان کو زندگی میں 2 مرتبہ حاضری نصیب ہوگی۔ تو جنہوں نے آپ کی آواز کو سن کے 3 مرتبہ کہا لبیک، وہ اپنی زندگی کے اندر 3 مرتبہ وہاں جا کے اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے۔ یہ وہاں پر فیصلہ ہوا ہے، یہاں پیسوں کا زور نہیں ہے۔ بڑے بڑے خرب پتی لوگ ہیں، زندگی میں 1 بار عمرہ بھی نہیں کیا۔ پیسے کا عمرے کے ساتھ یا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور جب آپ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، جب مستری کام کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں بن جاتی ہیں، یعنی اینٹ جب آپ توڑتے ہیں
اس وقت اینٹ تو نہیں تھی نا، لیکن مثال کو تو آپ پتھر ہی توڑیں تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ مختلف روایات کے اندر ایک کے اندر کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ پوری زمین پہ پھینک دو، اللہ نے ایک روایت میں آیا کہ حکم دیا ہوا کو کہ پوری دنیا میں پھیلا دو، تو جہاں جہاں وہ پتھر گرا تو قیامت کی صبح سے پہلے پہلے اللہ کا گھر وہاں پہ تعمیر ہوگا۔ یہ آمنہ مسجد ایسے نہیں بن گئی، یہ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے یا ہوا نے وہ جو پتھر پوری دنیا پر پھیلائے، وہ پتھر ایک یہاں پر بھی گرا تھا۔ جہاں چھوٹے پتھر گرے وہاں چھوٹا اللہ کا گھر بنے گا، جہاں بڑے پتھر گرے وہاں پہ اللہ کا بڑا گھر تعمیر ہوگا۔ قبیلہ بنی جرہم جو تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مکہ مکرمہ میں آباد تھا، اس وقت سے آباد تھا۔ پہلے تو وہ لوگ بڑے نیک تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ بدعمالیوں کے اندر، بدکاریوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کئی آپ نے غریب معاشرے میں دیکھے ہوں گے کہ جب لوگ غریب ہوتے ہیں تو ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو منت مانگتے تھے، یا غوث اعظم اگر یہ میرا کام ہو جائے تو 11 روپے میں 11ویں شریف کے لنگر میں حصہ دوں گا۔ بڑے بڑے غریب جب ان پہ معاملات آتے تھے تو منت مانگتے تھے، یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں گھر کے اندر میلاد مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کروں گا۔ لیکن جب ان کے پاس پیسہ آ گیا تو پھر بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ عیاش ہو گئے، پھر ان کو اللہ رسول یاد ہی نہیں رہا۔ تو یہ قبیلے کے لوگ پہلے تو بڑے نیک تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو عیاشیوں کا چسکا پڑ گیا۔ اور عمر بن حارث جو تھا اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، وہ سمجھاتا اپنے قبیلے والوں کو کہ باز آ جاؤ، اس طرح نہ کرو۔ لیکن قبیلہ بنی جرہم جو تھا اس کے 2 افراد، ایک مرد اور ایک عورت، مرد کا نام اصاف تھا اور عورت کا نام نائلہ تھا۔ حج کے ایام چل رہے تھے۔ آپ دیکھیں اب یہ اللہ کا گھر ہے، کئی بندے ہو سکتا ہے اللہ کے گھر کے بعد اونچی آواز میں بولتے ہوں گے، لیکن اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں یار یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کئی تو پرواہ ہی نہیں کرتے نا، چاہے باہر ہون اللہ کے گھر چون برابر ہی ہونے۔ کئی لوگ تو اپنی حاضری لگوانی ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ پتہ چل جائے میں مسجد میں آیا ہوں۔ تو کئی بندے مسجد کے نمازی ایسے ہوتے ہیں، یقین مانے آج وہ دنیا سے چلے گئے، موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا دکھ آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس وجہ سے کہ ان کی ہمارے ساتھ اور اللہ کے گھر کے ساتھ محبت تھی۔ تو انسان جہاں بھی رہے اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ بندہ جب جائے تو لوگ شکرانے کے نفل نہ پڑھیں، جان چھٹی شکر ہے مر گیا، ٹھیک ہے نا، لوگ پھر افسردہ ہو جائیں، چاہے آپ کرایہ دار ہی کیوں نہیں ہے، آپ مکان خالی کریں تو لوگوں کے آنسو جاری ہو جائیں۔ آپ کی زندگی اس طرح گزرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ لوگ کوٹھیوں پہ 2-2 کروڑ روپیہ لگا دیتے ہیں، اپنے گھر کی نالی پہ 2000 روپیہ نہیں لگاتے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، راستے میں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں۔ گاڑی رکھنے کا شوق ہے تو اندر کار پارک بناؤ اور اپنے گھر کے اندر گاڑی کھڑی کرو، یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کا راستہ بند کر کے آپ خود سو رہے ہیں، کسی بندے کے ساتھ ایمرجنسی ہے، پہلے وہ آپ کو تلاش کرے کہ بھائی جان یہ راستہ صاف کریں، گاڑی ہٹائیں، میں نے جانا ہے۔ ہم لوگوں کو ہم نے سمجھا اسلام صرف نماز کا، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، یہ اسلام کمپلیٹ ہے۔ اور بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 100 میں سے مسلمانی جو ہے کہ وہ آپ 20% کہہ لیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو، لیکن باقی 80% جو آپ کی اور میری مسلمانی ہے وہ میرے اور آپ کے معاملات دیکھے جائیں گے کہ میرے اور آپ کے معاملات کیسے ہیں، اس طرح ہی ہے نا۔ تو جب بندہ گر جاتا ہے نا تو پھر وہ نہیں سمجھتا۔ اب حج کے ایام چل رہے ہیں، طواف چل رہا ہے، اصاف لڑکا ہے اور نائلہ لڑکی ہے، انہوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف خالی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، بیت اللہ شریف کے اندر جا کے انہوں نے زنا کر دی۔ حج کے ایام چل رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے کعبے کو خالی پایا، بیت اللہ شریف کو، اور اصاف لڑکا اور نائلہ لڑکی بیت اللہ شریف کے اندر جا کے انہوں نے زنا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی
ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے ان کی شکلیں مس کر دیں۔ جب انہوں نے زنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، پتھر بن گئے دونوں، وہ لڑکا اصاف اور لڑکی نیلا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب قہر نازل ہوا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ ان لوگوں نے ان کو اٹھا کر جہاں آب زمزم ہے نا، مقام ابراہیم ہے، یہاں پر رکھ دیا کہ لوگ آتے اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی قبر بھی دیکھے نا، کوئی جھنڈا لگا ہوا ہے تو وہاں سجدہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، منتے مانگنا۔ قبر ہے کس کی پتہ نہیں ہے، بس سنا ہے کہ بڑا بزرگ پہنچا ہوا ہے۔ جو گھر میں ماں باپ ہیں وہ نہیں پہنچے ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ مولا علی نے فرمایا نا، مولا علی بیٹھے ہیں، میرا وقت بڑا تھوڑا ہے۔ بندہ کہتا ہے حضرت پیسے بڑے میں کمانا تھا، لیکن میری انکمنگ بڑی ہے، لیکن آؤٹ گوئنگ اتنی ہے کہ میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ میرے پیسے میں برکت ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا نوجوان فجر کی نماز کے وقت سویا تو نہیں رہتا؟ عرض کہتا ہے حضرت نہیں، میں صبح اٹھنا، میں فجر کی نماز پڑھنا۔ تو آپ نے فرمایا پھر دوسرا کام یہ ہے کہ کہیں فجر کے فوراً بعد سو تو نہیں جاتا؟ اس نے کہا حضور ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، میں فجر کے بعد درود شریف پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میں فوراً نہیں سوتا۔ آپ نے فرمایا پھر علی کا علم یہ کہتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے تو نماز کے بعد دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس نے کہا حضور میں نہیں کرتا۔ تو علی پاک نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ تیرے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے۔ اور تسی بیٹھے ہو، تسیں بھی تیرے کام چیک کر لو، جے تسی نماز کے ٹائم صبح اٹھے ہوندے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے جے تلاوت شلاوت کرتے ہو، درود شریف پڑھتے ہو، پھر تو صبح مبارک ہو ہے۔ تو ہر نماز صبح لازمی نہیں کہ ماں پیو دنیا تو گئے انہوں سے دعا کرو، ماں پیو زندان پھر بھی انہوں سے دعا کرو۔ اگر اترے تسی کام کرتے ہو نا تو پھر پیر دے تویز کی لوڑ کوئی نہیں، پھر انشاءاللہ سواڑی برکت ہو سی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ صبح سوئے رہتے ہیں، رات 12-1 بجے سوتے ہیں، جو بندہ جلدی سو جاتا ہے، بندے کئی باری فون کرتے ہیں تو 10 بجے وہ سہیں گے ہو جی، یہ کہہ رہا ٹائم ہے ساؤنڈ دا جی، یعنی راتی 10 ہو گئے۔ تو لوگ کوئی جلدی سو جائے تو اس دور میں لوگ حیران ہوتے ہو 10 بجے سہیں گے تسی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جو 12-1-2 بجے سوئے وہ ماڈرن ہے، جو جلدی سو جائے یہ کون سے دور کی بات ہے؟ حالانکہ اللہ کے محبوب کا سنت طریقہ یہ ہے کہ رات کو آپ جلدی سو جائیں اور صبح آپ جلدی اٹھیں۔ چڑیاں بھی اٹھ جاتی ہیں یار، صبح اذان جب ہوتی ہے نا آپ اٹھیں، یہ پرندے بھی اٹھ جاتے ہیں یار، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک انسان خراٹے مار رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ فجر کی جماعت کتنے بجے ہوتی ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو انسان جب گرتا ہے نا تو بہت گر جاتا ہے۔ اب اللہ کا عذاب تھا صاف اور نیلا پر، پہلے تو لوگ عبرت حاصل کرتے رہے، آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کو اتنا مقدس سمجھنا شروع کر دیا کہ اپنی قربانیاں ان کے قریب آ کے ذبح کرتے برکت کے لیے۔ اب آپ حیران ہوں گے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بیٹے کے لیے 7 چکر لگائے نا صفا مروہ پہ، جو آج حاجی عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پہاڑی پر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تو یہ آب زم کا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ لیکن جب ان لوگوں کی یہ حرکتیں تھیں پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے نا، لوگ مسجد آنے سے تیار نہیں، بارش نہ ہو تو اسلام کہتا ہے نماز استسقاء ادا کرو، جنگلوں میں جاؤ، اپنے ساتھ جانوروں کو لے کے جاؤ، اپنے معصوم بچوں کو بھی لے کے جاؤ، اس وجہ سے کہ جانور اور یہ بچے یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، آپ کی وجہ سے تو نہیں، لیکن ان بچوں اور جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا۔ پورے ایریے میں مجھے بتائیں، پوری پنڈی میں دیکھیں کتنے لوگوں نے نماز ادا کی تھی، 4-5 مہینے بارش نہیں ہوئی، یہ تو اس کی شان ہے، پھر بھی اپنے محبوب کے صدقے معاف کر دیتا ہے۔ یہ باہر ہی کلاؤ کا ہے، مولوی صاحب ساڑیاں دعاواں اثر کوئی نہیں، میں کہ تسی کر لو ساڑیاں ہی کوئی نہیں دے، اے مولوی صاحب تسیں دعاواں منگتے ہو قبول نہیں ہوندیاں تک وہ بارش نہیں ہو رہی، باہر ہی کلاؤ کا دعا تو کرو جی بارش ہست ہے جی، اور یار آپ مانگ لیں، آپ کی بھی تو اللہ سنتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب، لیکن وہ مقدس سمجھنا شروع ہو گئے، تو جب اللہ ناراض ہوا تو آب زمزم کا کنواں خشک ہو گیا۔
1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 500 سال آب زمزم جو کنواں تھا یہ خشک رہا۔ کتنی صدیاں؟ 5 صدیاں، 500 سال کوئی بندہ آتا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آب زمزم کہاں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض تھا، لیکن جب قوم، اللہ کے محبوب نے فرمایا جیسی عوام ہوتی ہے ایسے حکمران ہوتے ہیں۔ حکمران کہتے ہیں 40,000 سے کم جس کی آمدن ہے اس کو ہم 2,000 روپیہ دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس قوم کو سیکورٹی گارڈ بھی دو جو 2,000 روپے کی رکھوالی بھی کرے۔ اتنا جو احسان کر رہے ہو، 2,000 روپے اس قوم کو دے رہے ہو۔ یہ قوم جب سنتی ہے پر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یہ موٹر سائیکل لین میں لگا لیتی ہے، پمپ پہ جا کے یہ گاڑی لگا لیتی ہے کہ آج میں بھروا لوں، آج 12 کے بعد مہنگا ہو جائے گا۔ یہ قوم احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ قوم باہر نہیں آتی۔ تو ترکی کے اندر ایسے انقلاب نہیں آیا، لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں، لوگ ٹینکروں کے نیچے لیٹے ہیں وہاں پر، انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہاں لوگ لیڈروں کے نعرے مارتے ہیں، ایک کہہ رہا ہے جی شیر والے اچھے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے بلے والے اچھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بھی اچھا نہیں ہے، یہ سودی نظام ہے، یہ ٹیکس کا نظام ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں اگر نظام ہے تو زکوٰۃ کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور کو ہی آپ پڑھیں، لوگ کاندھے پہ بوری زکوٰۃ کے پیسوں کی اٹھا کے شہر سے دیہات کی طرف نکلتے تھے کہ شاید کوئی بندہ مل جائے اس کو ہم زکوٰۃ دیں۔ تو دیہات والے دیکھتے کوئی بندہ آ رہا ہے شاید مسافر ہے، وہ کاندھے پہ زکوٰۃ کے پیسے لے کے آگے نکلتے، کہتے یار بندہ نظر آ رہا ہے شاید سے زکوٰۃ دے۔ تو ملاقات ہوتی تھی، وہ کہتے یار میں تو خود تلاش کر رہا ہوں کوئی بندہ ایجا مل جائے جسے زکوٰۃ دیں۔ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے۔ یہاں آپ کوشش کریں کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، آپ یہ کوشش کریں، آپ اسلام کی بات کریں۔ لوگ مولویوں کو کیڑی پالیسی ہے جی، مولویوں کو کیا پتہ ہے وزیر خارجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جب سرکار نے اعلان فرمایا کہ میں ریاست بناؤں گا، ابو جہل ابو لہب یہ کیا لگا کے ان سے کہنے لگے جی تکو ابوبکر عمر عثمان علی انہوں کو روٹی کھانا سا کوئی نہیں، کمزور اتنے ہوئے، اے جناب ریاست بڑا سن یہ نظام دیں گے۔ تو سرکار طواف کر رہے تھے، فرمایا سینہ چوڑا کرو، اس طرح طواف اس طرح کرو تاکہ ان کو پتہ چلے جو مسلمان ہوتا ہے وہ جسمانی طاقت پہ نہیں لڑتا، وہ روحانی طاقت کے ساتھ لڑا کرتا۔ پھر ریاست بنی کہ نہیں؟ پولیس کس نے بنائی؟ حضرت عمر نے۔ چھٹی کا قانون کس نے بنایا؟ فاروق اعظم نے فرمایا بیٹی بتاؤ، اپنی بیوی سے پوچھا کہ عورت مرد کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ چپ ہو گئی۔ فرمایا شرم نہ کر، میں نے قانون بنانا ہے۔ تو جواب دیا کہ 4 مہینے 10 دن عورت اپنے خاوند تو بغیر رہ سکتی، اور خاوند 5 سال پاکستان ہی نہیں آتے، 10 سال بیوی پاکستان رہ رہی تھا، باہر بیٹھے۔ وہ اسلام کی بات کرو آپ۔ تو فاروق اعظم نے قانون بنایا کہ جس محکمے کے اندر بھی ملازم ہوگا 4 مہینے 10 دن سے زیادہ آپ اس کی چھٹی نہیں روک سکتے، چاہے وہ اسلام کی خاطر جہاد پر ہوگا، اس مجاہد کو آپ 4 مہینے 10 دن کے بعد چھٹی دیں گے، وہ اپنے گھر جائے گا۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ آپ اسلام کی بات کریں، آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں۔ خدا کی قسم دنیا سے تو ایک دن ویسے ہی چلا جانا ہے، ویسے ہی چلے جانا ہے۔ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے، لیکن اس طرح تو کم از کم آپ جاؤ کہ جب قبر کے اندر زہرا کے بابا تشریف لائیں تو پھر فرشتے یہ نہ کہیں کہ تو بتا یہ ہستی کون ہے۔ سرکار فرما دیں فرشتوں اب اس کو نہ اٹھاؤ، اب میں مصطفیٰ سے پوچھو کہ میں اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں۔ اتنی غیرت انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ کے محبوب کی بات آئے تو پھر آپ ساری پارٹیاں چھوڑ کے، ساری سیاسی پارٹیاں چھوڑ کے اللہ کے محبوب کی ذات کی بات کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اللہ تعالیٰ اہتمام کر رہا ہے کہ میرے محبوب نے بھی آنا ہے دنیا میں۔ 500 سال ہو گئے، آب زمزم غائب ہے۔ اللہ نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، خواب کے اندر پہلے دن خواب آیا کہ برہ کی کھدائی کرو، آپ خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن خواب آیا کہ مسنونہ، اس کی آپ یا کہ کھدائی کرو۔ تیسرے دن حکم ہوا کہ طیبہ، اس کی آپ کھدائی کرو۔ اب آپ کی مادری زبان عربی تھی، آپ سمجھتے تھے کہ یہ آب زمزم کے نام ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آب زمزم ہے کہاں۔ اب لوگوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نشانی بھی بتائے گا۔
پھر خواب کے اندر حکم ہوا کہ آب زمزم وہاں پہ ہے جہاں پہ ایک گائے کو ذبح کیا ہوگا، اس کا خون موجود ہوگا، اور ایک کوا ہوگا جس کا سینہ سفید ہے، وہ اپنا منہ خون کے اندر مار رہا ہوگا، اور کثیر تعداد میں چونٹیاں موجود ہوں گی، کثیر تعداد میں چونٹیاں موجود ہوں گی۔ تو وہاں پر آب زمزم کا کنواں جو ہے کہ موجود ہوگا، تو لہٰذا آپ وہاں جا کے اس کی کھدائی شروع کریں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھدال لی، اور آپ کا ایک بیٹا تھا، اس وقت آپ کا ایک بیٹا تھا، اور آپ نے جا کے وہاں دیکھا تو ظاہراً تو کوئی نشانی نظر نہیں آئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک کسائی نے نا گائے کو آدھا ذبح کیا تھا، تو گائے چھڑا کے تو وہاں پر آ گئی اور وہاں پہ آ کے گر گئی۔ لوگوں نے پکڑ کے اس کو وہاں ہی مکمل ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنایا، تو وہ سارا خون لگ گیا جگہ پر۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یار ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوا آیا، تو کوے کا جو سینہ تھا وہ سفید تھا، باقی وہ رنگ اس کا کالا تھا، وہ خون کے اندر منہ مار رہا تھا۔ آپ نے فرمایا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب چونٹیوں کا ذکر تھا، اللہ نے فرمایا جہاں کثیر تعداد میں چونٹیاں ہوں گی وہاں آب زمزم کا کنواں ہے۔ تو کثیر تعداد میں چونٹیاں موجود تھیں، تینوں نشانیاں پوری ہو گئیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تو یہاں کھڑا ہو جا، میں کھدائی کا کام شروع کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہے مجھے۔ تو جب آپ نے کھدائی شروع کی نا، کھدائی شروع کی، تو آپ جو قریش تھے وہ سارے کے سارے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو یہاں کنواں نہیں کھودنے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے پھر ہمارے ساتھ ڈیل کرو جی، کہ صرف آپ کا ایسا نہیں ہوگا، ہمارا بھی ایسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا آپ کا کوئی ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور اس کی کھدائی میں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، اب آپ نے کھدائی شروع کی تو لوگوں نے بحث کی، تکرار کیا، جھگڑا کیا۔ تو عربی جو ہوتے ہیں نا، وہ جس بندے کا ایک بیٹا ہو اس کو بے اولاد ہی سمجھتے ہیں، جس کا ایک بیٹا ہو اس کو صاحب اولاد نہیں سمجھتے، اس کو بے اولاد سمجھتے ہیں۔ آپ کا ایک بیٹا تھا تو کہنے لگے یار تو بے اولاد ہے اور اس کے باوجود ہمارے ساتھ بحث کرتے ہو، آپ کھدائی کرتے ہو۔ اس طرح انہوں نے باتیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زیادہ معاملہ بڑھا تو انہوں نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم خیبر کے اندر ایک عورت رہتی ہے، اس سے جا کے فیصلہ کراتے ہیں کہ یہ کھدائی آپ کو کرنی چاہیے یا ہمیں کرنی چاہیے، یا صرف آپ کا ایسا ہوگا یا ہمارا ایسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ کے چاہنے والے انہوں نے سواریاں لیں، قافلہ روانہ ہو گیا شہر مکہ سے۔ اب جو مخالف تھے وہ بھی قافلے میں ہیں، وہ بھی روانہ ہو گئی، لیکن سفر کے دوران ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر آپ سے پانی ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی ختم ہو گیا، سارے قافلے والوں سے۔ تو ان قافلے والوں نے دوسروں سے پانی مانگا کہ ہمیں تھوڑا پانی دے دو پینے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو پانی پینے کے لیے ہم دے دیں تو ہم خود کیا استعمال کریں گے، ہم آپ کو پانی نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا قافلے والوں سے کہ یار میری تجویز یہ ہے کہ ہم آپ پیاسے تو مر جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ اپنی اپنی قبر کھود کے ہر بندہ قبر کے اندر لیٹ جائے۔ اگر ایک بندہ مر جاتا ہے تو جو زندہ ہوگا اس کے اوپر مٹی ڈال دے گا، اگر دوسرا مر جاتا ہے تیسرا دیکھ رہا ہوگا وہ مٹی ڈال دے گا، تاکہ کم از کم ایک آخری بندہ جو رہے گا وہ مٹی کے بغیر رہے گا، باقی دفن تو ہو جائیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ سیرت سید الورا کے اندر قاضی عبد الدائم نے بڑی تفصیل کے ساتھ واقعے کو لکھا۔ سب نے قبریں بنا دیں، سب لیٹ گئے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یار میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے، اللہ بہتر کرے گا۔ سب کہتے ہیں آپ کا جیسے حکم ہے۔ آپ نے فرمایا چلو تیاری کرو۔ اب سارے کے سارے تیار ہو گئے۔ جب آپ اپنی سواری کے پاس آئے
اور آپ کی سواری نے جہاں پہ پاؤں مارا اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری، آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نبی نہیں ہیں، آپ نے نہیں مارا، آپ کی سواری کا قدم لگا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سارے پیو، سب قافلے والوں نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، برتن بھر لیے، اور آپ نے جو مخالف لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں دیا تھا نا، تو آپ یہ شروع سے ان لوگوں کا کردار ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ شمر آیا تھا اور پیاسا تھا، اور خیمے کے اندر جب آیا تو دیکھا امام سجاد بیٹھے ہیں، تو پیچھے جناب ہو گیا کہ یار یہ تو وہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے کربلا میں ظلم کیا تھا۔ آپ نے فرمایا خیر سے آیا ہے؟ کہنے لگا پیاسا ہوں، پانی چاہیے۔ آپ نے پانی کا ایک پیالہ دیا، پھر مانگا، پھر دیا۔ جانے لگا تو آپ نے ستوں اور کھجوریں بھی دیں۔ تھوڑا دور جا کے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام سجاد نے فرمایا میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ میں بیمار تھا میدان کربلا میں، خیمے میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا تو میرے باپ حسین کے جسم پہ تیر مار رہا تھا۔ حیران ہے، کہتا ہے کہ پہچانتے ہو اور پھر تمہارا یہ کردار؟ فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ اس دن کربلا میں ہم گئے تھے مہمان بن کے، آپ میزبان تھے، آپ نے تیروں اور تلواروں کے ساتھ ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ آج تو مدینے میں آیا ہے، آج حسین کا بیٹا میزبان ہے اور تو مہمان ہے، آج میں تیری مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ یہ شروع سے طریق ہے۔ تو سرکار کے دادا نے فرمایا آپ سے پانی مانگا تو آپ نے تو نہیں دیا تھا، آؤ اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے، آپ پانی پی لو۔ جب انہوں نے دیکھا نا، کہنے لگے کہ ہن اگا جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہن فیصلہ کران دی لوڑ ہو کوئی نہیں، اتھو ہی واپس ہو جاؤ۔ ساں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ سواں بڑا مقام عطا کیتا، ہن تسی آب زمزم کنواں کٹو، اسی سواڑے نال آؤ۔ آپ واپس آ گئے۔ اب آگے مزیدار بات آپ سنیں۔ اپنے بیٹے کہنے لگے یار بیٹا آرس، ایک ہی بیٹا تھا نا اس وقت، فرمایا کہ اے تو شکر ہم من گئے، اگر نہ مننا تو اسی تو دو ہی بندے ساں، باپ بیٹا، تو انہیں بڑے تانے مارے تسی بڑے بے اولاد ہو فلانا اس طرح، تو رک جا، خدائی بات ہی کر رہے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کو منت مانگ رہے ہیں۔ جی سرکار کے دادا منت مانگ رہے ہیں۔ اب منت کیا مانگی؟ یا اللہ مینو 10 بیٹے عطا کر۔ کتنے؟ 10 بیٹے۔ تو یا اللہ میں منت منگنا کہ جسے وڈے ہوئے نے نا سارے جوان ہوئے نے، تو ایک تیرے نام تے میں ذبح کر ساں بیت اللہ شریف ہے۔ یہ آپ نے منت مانگی اور اللہ نے پوری بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو 10 بیٹے عطا بھی کیے۔ اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں کھود رہے ہیں، تو وہ جو عمر بن حارث نے نا خزانہ دفن کیا تھا آب زمزم کی جگہ، 2 سونے کے ہرن تھے، تلواریں تھیں، زریں تھیں۔ اب قریش نے دیکھا خزانہ نکل آیا نیچے سے، وہ پھر بڑھ پہ سارے، وہ آنکھوں نہیں ساڑھا ایسا بھی کٹو۔ آپ نے فرمایا یار پہلے جو بات ہو گئی ہے آپ کا اس پہ کوئی قبضہ نہیں ہوگا، ایک آپشن ہے، چلو قرعہ ڈالتے ہیں، جس کے نام پہ قرعہ نکل آیا خزانہ اسی کا ہوگا۔ آپ قریش کے لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے جی ہمیں منظور ہے، آپ قرعہ ڈالیں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 سونے کے ہرن دفن تھے آب زمزم جہاں، اس پر آپ نے قرعہ ڈالا تو قرعہ نکلا بیت اللہ شریف کے نام پر، کہ یہ جو سونے کے جو ہرن ہے نا یہ بیت اللہ شریف کے ہیں۔ تو باقی جو خزانہ تھا وہ آپ نے قرعہ ڈالا تو آپ کا اپنا نام نکل آیا، قریش کے نام کچھ بھی چیز نہیں نکلی۔ اب وہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے سارے، لاٹری سمجھو گے لاٹری نکل آئی۔ اب آپ نے آب زمزم کھودا، کھدائی کی، پانی پھر جاری و ساری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان، اب آپ نے آب زمزم کو کھودا ہے، اب قیامت کی صبح تک کبھی دوبارہ آب زمزم خشک نہیں ہوگا۔ پہلے 500 سال غائب رہا، 500 سال آب زمزم کنواں خشک ہو گیا تھا، کہ میں نے تمہید میں کہا کہ اصاف اور نیلا نے بیت اللہ کے اندر زنا کیا حج کے ایام میں، اللہ نے شکلیں بگاڑ دی، پتھر بنا دیے،
اللہ ناراض ہو گیا، اور پھر آپ نے جب پانی جاری ہوا تو لوگوں کو فرمایا کہ صرف پیا کرو پانی۔ لوگ جناب برتن دھون، لوگ آب زمزم نال نہاؤ جناب۔ یعنی جو یہ لوگ ایسے ہیں نا کہ ان کو سمجھایا جائے نا طریقے کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو آج کی یا باری تعالیٰ یہ تو آب زمزم کے ساتھ غسل کرتے ہیں، تک انہیں لوگ حج تک گئے، عمرے تک گئے تو مڑ کے جو ہاتھ نا یا پانی بندے پلانے تو بندہ بڑا خوش ہوتا یار پانی تو مل گیا، کیا خیال ہے؟ تو کئی بندے پیندے نہیں، محبت داروں آتے نہیں یار میری گھر والی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہوں، میں یہ پانی لا کے گھر جا سا ہوں نا پلا سا، اس طرح ہی ہے نا۔ اور بول چھوڑو، ایسا ہی ہے نا۔ تو وہ لوگ غسل کرتے تھے، تو آپ نے منع کیا کہ آب زمزم کے ساتھ غسل نہ کرو، وہ منونی نہیں، بانڈے دھون جناب آب زمزم نال۔ آج کی تھی یا باری تعالیٰ ان کو سمجھایا ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک بار اور ان کو سمجھا دو، اگر آپ یہ نہ سمجھے تو میں خود سمجھا لوں گا ان کو۔ آپ نے پھر ان کو منع کیا کہ برتن بھی نہ دھوو تو اے نہانا دھونا بھی چھوڑ دو آب زمزم نال، یہ بڑا مقدس پانی ہے۔ لوگ باز نہیں آئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہوں جڑا بندہ آب زمزم نال غسل کرا نا، اللہ اسے خارش لا دیتی ہے، بیماری لا دیتی ہے۔ وہ ایک ہی دعا لگی ہے نا، باقی سارے ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں اسی بھی ہوں جناب آج تو بعد آب زمزم نال غسل نہ کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ 2 4 5 10 بندے بیمار ہوئے نا تو باقی خود بخود باز آ گئے، آپ انہوں نے برتن دھونے ختم کر دیے۔ اب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر منت جو مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا کیے، 10 بیٹے۔ تو 23 سال، ایک روایت میں 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد المطلب آپ نے ایک میری بارگاہ کے اندر منت مانگی تھی کہ یا اللہ 10 بیٹے عطا کر تو ایک تیرے نام پہ ذبح کروں گا، وہ میری منت تو پوری کرو۔ ایک روایت کے اندر قاضی عبد الدائم نے لکھا ہے کہ پہلی رات جب حکم ہوا کہ میرے نام پہ کوئی چیز قربان کرو تو آپ نے بیل کو ذبح کیا۔ دوسری رات پھر حکم ہوا کہ عمدہ چیز میرے نام پہ قربان کرو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان نے اونٹ ذبح کر دیا۔ جب تیسری رات حکم ہوا کہ اس سے اعلیٰ، تو عربیوں کے نزدیک اونٹ سے زیادہ عمدہ کوئی چیز تھی نہیں۔ عرض کی یا باری تعالیٰ میں کیا ذبح کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو منت مانگی تھی کہ یا اللہ میں 10 پتر عطا کر تو وڈے ہو سن تو ایک تیرے نام تو میں ذبح کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ اپنی منت پوری کرو۔ آپ نے پھر بیٹوں کو بلا لیا، اپنے بچوں کو بلا کے کہنے لگے کہ بیٹو میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک منت مانگی تھی، اب آپ بتاؤ کہ آپ کی مرضی کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ منت آپ نے مانگی تھی آپ جانے آپ کا کام جانے، یک زبان سب نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی، ان سب میں سے جس کے گلے پہ آپ چھری چلانا چاہتے ہو آپ چھری چلا دو۔ آپ نے فرمایا قرعہ ڈالتے ہیں جی، کس طرح نہ آندا سارے پتر۔ اچھا جب قرعہ ڈالا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، سب تو پیارے تو سب تو لاڈلا پتر، انہوں نے نام قرعہ نکلیا۔ آپ نے بغیر سوچے ایک ہاتھ کے ساتھ عبداللہ کو بیت اللہ شریف کے قریب لٹا دیا، اور ایک ہاتھ میں چھری تھی، آپ ادھر چھری پھیرنے لگے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے عبد المطلب کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نام پہ منت مانگی تھی، آج میں منت پوری کر رہا ہوں۔ ساڑھے لوگ بھی منت مانگتے بیمار ہو جان، یا اللہ میں تیرے نام ہے ہماروں میں 2 دیگاں دینیاں، کام ہو جائے، پھر آندے چلو جی ہون کیڑا جی، وہ تو ویسے آکے سی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ایک سیاسی بندہ سیاسی جلسے میں اعلان کر گیا کنال قبرستان کا جگہ کا میں دوں گا جناب، الیکشن ہو گئے، بندہ مر گیا، اس نے رابطہ کیا جناب، بندہ مر گیا قبر کے، وہ تو ویسے سیاسی جلسہ سی، میں ویسے کہہ دیتا سی۔ ہماری منتیں ہمارے وعدے اس طرح ہیں، لیکن بھائی وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں جو منت پوری کر رہے ہیں، اور جن پہ کر رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ میرا ٹائم ہو گیا ہے، عنوان آگے چلتا رہے گا۔ ہماری مسجد کے نمازی